بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ کچھ لوگوں کے آج کل کے شر اور سراپا فتنے کے ماحول میں یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ اس زمانے کے احوال کو احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احوال زمانہ رسالت علی صاحب الصلاۃ والتسلیم پر قیاس کرتے ہیں، اور ائمہ اور فقہاء نے جو کچھ لکھا ہے بڑے دیدہ دلیری اور بے شرمی سے ان کی طرف ذرا توجہ دھیان نہیں دیتے، اور مغربیت کی اتباع میں یہاں تک اندھے ہو جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ہوا اور سراپا نفس و طبیعت اور خواہش جو لوگ ہیں ہمارے جیسے، ان کے احکام برابر کر لیتے ہیں۔ آج کے شریروں کو سید الشرفاء کی ذات شریف پر قیاس شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگرچہ بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن آخری تنبیہ کے طور پر یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ہوا و نفس و شر کو، اور خصوصاً آج کے دور کے بے حیائی میں لبریز لوگوں کو آپ کی جیسی ذات شریف پر قیاس کرتے ہیں اور دونوں میں برابری کر لیتے ہیں، لہذا آپ علیہ السلام کے بعض خصوصی اعمال جو ہیں ان سے ہر کسی کے لیے وہی حکم تلاش کر کے اور معاذ اللہ اسی حکم کو لوگوں کے لیے جاری کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ چند گزارشات ہیں۔ پہلی، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ بخاری شریف کی چند مثالیں جو ہم پیش کر رہے ہیں ان کے مطابق وہ خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل کروائیں، اور حوالہ بخاری شریف کا دیں۔ پہلی بات، پہلی حدیث، پہلا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا جا رہا ہے کہ بخاری شریف کے کتاب الجہاد والسجر کا تیسرا باب، باب الدعاء بالجہاد والشہادت للرجال والنساء کی جو پہلی حدیث پاک ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ الى آخر الحدیث۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے تھے، وہ کھانا کھلاتی تھی، اور حضرت ام حرام حضرت عبادہ بن صامت کی گھر والی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے کھانا کھلایا۔ اس حدیث شریف میں جو کچھ آیا وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی ام حرام جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سر شریف کو کھجلاتی ہیں، حالانکہ وہ غیر محرم ہیں۔ ہاں جی، اب غیر محرم بی بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر شریف کو مس کر رہی ہے، تو اس سے ہم ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو رسول اور غیر میں فرق نہیں کرتے اور بخاری سے ایسی روایتیں پیش کرتے رہتے ہیں، اور آج کے سراپا شر اور فتنے اور جاہلیت کے اور بدکاری اور گناہوں کے سمندر کے دور میں وہ کچھ فرق نہیں کرتے اور سب کے لیے احکام وہی جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ حکم بھی جاری کریں اور بخاری کے حدیث کا حوالہ پیش کریں کہ ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں وہ غیر محرم لوگوں کے سروں میں کھجلاتی رہیں، کنگا وغیرہ کریں اور جناب جی مشورہ کرتی رہیں، تو اگر وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں یا عالم سمجھتے ہیں یا مجتہد سمجھتے ہیں تو یہ فتویٰ بھی جاری کر دیں۔ جب وہ دیگر اجتماعات وغیرہ جو کچھ بھی اس بدتمیزی کے دور میں ماحول میں ہو رہا ہے اور یہود نصارہ کی مرضی پوری کی جا رہی ہے، تو اس خبیث ماحول کے اندر جس کے متعلق اقبال نے بھی یہاں تک کہہ دیا
کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ جو زمانہ ہی بے حیاؤں کا ہے اور زمانہ ہی بے حیا ہے بقول اقبال، اور مشاہدے میں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے کہ بڑے بڑے علماء اور مفتی جو حضرات ہیں وہ ان بدکاریوں کے اندر سارا دن مصروف رہتے ہیں، فلمیں، ٹی وی، گانے، بغیرتی بے حیائی کے اندر، اور پھر ایسے لوگ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کیے جائیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہماری دعوت یہی ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی ماؤں، بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے یہ حکم جاری کریں اور لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ ان کے گھر میں آ کر سوئیں، اور ان کی بہن بیٹیاں جو ہیں وہ قریب میں ان کو سلائیں اور ان کو نیند کرائیں، اور اس طرح جناب جی دلیل کے اندر یہ حدیث پیش کر دیا کریں۔ اسی طرح دوسری حدیث بخاری شریف کتاب الجہاد باب غزو النساء وقتالہن مع الرجال کے اندر جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ان کی پنڈلیوں کو دیکھ رہا تھا، یہ بھی خیال رہے کہ اس وقت ابھی حکم پردہ نہیں اترا تھا اور حضرت انس بچے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے بی بی پاک، دونوں بی بی پاکیں اس حال کے اندر پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر اور پانی کی مشکیں بھر بھر کے جو زخمی حضرات تھے ان کے منہ شریف میں ڈال رہی تھیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ لہذا اب یہ آج کے مفتی اور مجتہد جو لوگ ہیں اس طرح کے کہ جو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگ اپنی گھر والیوں کو، عورتوں کو، بیویوں کو، مستورات کو اسمبلی میں بھی بھیجیں، اس وجہ سے کہ ان کے لیے اس طرح کی الٹی دلیلیں لینا بالکل آسان ہے کہ وہ بی بی پاکوں سے مسئلے آ کر پوچھتے تھے لوگ، لہذا اسے اسمبلی میں جانا یہ سب ٹھیک ہو گیا اور سربراہی بھی ٹھیک ہو گئی، کیونکہ اما عائشہ پاک جو ہے نا وہ اگرچہ مصالحت کے لیے گئی تھیں لیکن گئی تھیں، لہذا ثابت ہو گیا وہ سب۔ تو اس طرح کے استدلال جو ہے نا وہ کر کے کمینے مسائل ہیں نا یہ سب کو جائز کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں اور کون سے کھڈے میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب الادب باب الکبر کے اندر آیا ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینے والوں کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور جہاں چاہتی لے جاتی۔ لہذا اس حدیث سے ایسے انگریزی مفتی جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کو یہ مسئلہ نعوذ باللہ من ذالک نکال کر دیں کہ لونڈی ایک عورت ہے، وہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی۔ تو لوگوں، جس کی بیٹی جس کا ہاتھ پکڑے جدھر مرضی لے جائے، لہذا گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سب نعوذ باللہ بخاری سے ثابت ہے۔ بتاؤ کہ ایسے جاہلانہ مسائل نکالنے والے ہیں جی اور ایسے خام لوگ، کیا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دین کے اندر کلام کریں؟